ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت مولانا محترم گرامی قدر بزرگوں بھائیوں نوجوانوں یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے کی آج حساب کے مطابق 9 تاریخ ہے اور تحقیقی روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہو اور اس کو سمجھنا ہو تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہلی جلد کا مطالعہ کریں۔ ولادت کے حوالے سے پوری تفصیل اور نصاب کے مطابق تعلیم کا تعین انہوں نے وہاں اس کی تفصیل اختلاف ہے، لیکن تحقیقی روایت یہی ہے کہ 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول سب کا اتفاق ہے۔ پیدائش کے حوالے سے 12 کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس حوالے سے کسی کا بھی 12 کے بارے میں اختلاف نہیں کہ وہ آپ کا یوم وفات ہے۔ خیر آگے چل کر میں اپنی گفتگو کے اختتامی حصہ اس حوالہ سے
مزید کچھ تبصرہ بھی کروں گا، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں ہمارے یہاں بھی موسم بہار ہے، اس لیے موسم بہار کو سمجھنا اور اس کی کیفیات کو محسوس کرنا ہمارے بات نہیں۔ تو ایک موسم بہار ہے جو اس زمین کے حصے پر ہے، اور اس کی وہ ساری رونق جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ مہینہ جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت اور رب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، وہ تعین کیا گیا ربیع الاول کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے موسمی حوالے سے بہار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک دین اور اسلام کے لحاظ سے بہار۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا تشکر الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا جملہ میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ ربیع الاول پہلا موسم بہار۔ اور پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں پہلا موسم بہار آیا، مدینے کا تاجدار آیا، امت کا غمخوار آیا، انسانیت کا سردار آیا، پہلا موسم بہار آیا۔ آپ کی آمد یقیناً انقلاب کی نوید ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک اعجازی پہلو ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام تر تفصیلات پیدائش سے لے کر موت تک محفوظ ہیں۔ اللہ کے کسی دوسرے پیغمبر علیہ السلام کے حصہ میں یہ خصوصیت نہیں آتی، لیکن آپ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک سال، پوری سیرت کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آپ کا بچپن، پیدائش، اور پھر آپ کی جوانی اور دعوی نبوت تک کے جتنے مرحلے ہیں زندگی کے، وہ تو آپ سے سنیں انشاءاللہ ربیع الاول میں آپ سنائیں گے آگے۔ میں آج آپ کے سامنے آپ کی سیرت کا جو گوشہ، آپ کے حالات زندگی میں سے جس واقعے کا تذکرہ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ ہے آپ کا دعوی نبوت۔ اور دعوی نبوت میں بالخصوص وہ موقع جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پہ کھڑے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک ہلا کر عالیان مکہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لوگ دوڑے آئے کہ کوئی عام اطلاع ہے، کوئی عام واقعہ ہے، کوئی عام معاملہ ہے، اس طرح چادر ہلائی جا رہی ہے، جو یورپ میں یہ بات معلوم تھی۔ اب سارے عالیان مکہ کوئی صفا کے دامن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہے، اور آپ ان کو خطاب فرماتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا خطاب عام ہے، اور اس کے انداز سے بھی یہ بات لایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ خطاب فرمائیں اور اپنا مقصد بتائیں اور ان کے سامنے دعوت رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بطور تمہید اپنا کردار رکھا۔ یہ بات توجہ سے سنیں آپ۔
فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، کیا اس عرصہ میں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ اپنی ذات کو پیش کیا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ مجمع عام میں اور جس معاشرے میں آدمی رہ رہا ہو اندر باہر کوئی بات ہوتی ہے. لوگ صورت دیکھ کے سمجھتے ہیں شاید کوئی بڑا بزرگ آ گیا، لیکن جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول میں کھڑے ہو کر یہ بات کہنا، اپنے کردار کا حوالہ پیش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. کہ میری ذات کے اندر کوئی ایک اور نقص ہے تو بتاؤ. کو دعویٰ کر میرے سے سارے بڑی مشکل استاد تو چھان نہیں الگ. اللہ پاک تو پردہ رکھے گا، اللہ بہت کر کو پردہ رکھے گا. کیا بھی مجھے یہ بتاؤ کہ میری ذات کے اندر کوئی بات کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی دعوت کارگر نہیں، اس وقت تک کوئی بھی تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تبلیغ کرنے والا اور دعوت دینے والا اپنے کردار کے لحاظ سے لوگوں کے سوچ کے مطابق اور دیکھنے کے مطابق اور کہنے کے مطابق صحیح نہیں ہوتا. کردار بنیادی چیز. اگر کردار اپنا صحیح نہیں کوئی تقریر اثر نہیں. طرح کی تقریریں لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور جب میں کردار کی بات کر رہا ہوں اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. کردار سے مراد نمازیں پڑھنا نہیں ہے، نفل پڑھنا نہیں ہے، تہجد پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ اعمال ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے یا بس اللہ کے ساتھ. جب بات کردار کی جائے تو اس سے مراد ہے انسان کے اخلاق اور معاملات. جن لوگوں کے درمیان وہ رہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے اخلاقی معاملات کیسے ہیں، اور دیگر معاملات کے اندر اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ کیسا ہے، اس کا نام ہے کردار. بہت بڑی دولت ہے، اللہ پاک جسے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. لیکن دعوت کے حوالے سے جس کردار کو معیار بنایا گیا وہ ہے انسان کا اخلاق اور اس کے معاملات. اس کے جو آدمی معاملات میں چھوٹا ہے، دغا باز ہے، فریب دینے والا ہے، منافقت کرنے والا ہے، یا اخلاقیات کے لحاظ سے اس کے رویے سے کہ لوگ اس سے تنگ ہیں، وہ کبھی مؤثر دائی نہیں بن سکتا. اس کی دعوت آگے نہیں چلے گی. لیکن اس میں بھی ایک افراد اور تفریق ہے. آج ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کے نام سے ایک محنت جاری ہے. بعض اوقات ہمارے پاس ایسے دوست بھی ہیں جو اس مشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہماری آپس میں بات ہوتی رہتی ہے سوال و جواب، لیکن جب وہ اس مشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر ان افراد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو بظاہر سے منسلک ہوتے ہیں. اب میری پوری بات سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک بات تو یہ میرے دوستوں بولوں گے، وہ لوگ جو اس مشن سے وابستہ ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ شکریہ ہے کہ کہیں ان کے کسی ذاتی معاملے اور رویے کی وجہ سے یہ مشن بدنام نہ ہو. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے.
پھر ہم اپنے رویوں میں محتاط ہو جائیں کہ ہمارا تعلق اور نسبت ایک مشن کے ساتھ ہے اور میرے کسی ذاتی رویے کی وجہ سے یہ مشن بدنام ہو. اگر ایسا ہوگا تو یہ نہایت بدبختی والی بات ہوگی. ایک تو یہ، لیکن دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں تبلیغی ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں مولوی ہے، فلاں حاجی ہے اور اس کا رویہ یہ ہے کہ اس کا طرز عمل ہے، یہاں بھی ہمیں انصاف کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ تبلیغی نہیں تھا، جب وہ صاحب علم نہیں تھا، جب وہ حاجی نہیں تھا، تو اس سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی. جب وہ اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن آپ ایک بہت بڑی تبدیلی جب اس کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس مثبت پہلو کو دیکھیں، تو منفی پہلو کو دیکھ کر اس پر تنقید نہ کریں. تو اس میں بھی ہمیں اعتدال اور انصاف کو مضبوط رکھنا چاہیے. اور ایک تیسری بات اس حوالے سے مزید بات کو سمجھانے کی، آج صرف تبلیغی کی بات نہیں، مولوی کی بات نہیں، حاجی کی بات نہیں، آج نفس مسلمان جو ہے معذرت کے ساتھ اپنے اخلاقی رویوں کی وجہ سے اور اس دیگر سے دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے اور عادات کی وجہ سے پوری دنیا میں تان و تشریح کی زد میں ہے. جو جی مسلمان ہے اس کے مسلمان اس کے مسلمان ہے، اچھا آپ بھی گروہ کو آگے اور باہر اگر کسی کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم تمہارے جیسے ہوتا ہے. ابھی ہم دیانت کو اپنائے ہوئے اور بدیانت بن جائیں، ابھی ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم جھوٹ بولنے لگے، ابھی ہم انصاف کر رہے ہیں تو ظلم کرنے لگے تمہاری طرح. اس کا نام اسلام. لیکن یہاں بھی انصاف معلوم نہیں رکھا گیا. مسلمان کے کسی ذاتی کردار کو بنیاد بنا کر اسلام پر حملہ کرنا اور اسلام کو تانا دینا، میرے خیال میں یہ بات صحیح. جس طرح اگر کسی مسلمان کا رویہ اخلاقی ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا کوئی ایسا طرز عمل جو ٹھیک نہیں ہے، اسے دیکھ کر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اسلام برا ہے. کیا خیال ہے جی؟ اسلام تو برا نہیں ہے. ایسے ہی فرض کرتے ایک آدمی تبلیغی ہے تو ہم کہیں کہ جماعت ہی ساری بری ہے. اس کی اگر کوئی غلطی کوتاہی آپ دیکھیں گے انسان ہے تو آپ اس کی ذاتی کوتاہی کو بنیاد بنا کر پورے مشن کو بدنام نہ کریں، اس پر الزام مت لگائیں. انسان اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس مشن سے وابستگی سے پہلے اور اس کے بعد جو اس کے رویوں میں مثبت تبدیلی آئی ہے اس کو سامنے آپ رکھیں. ایک آدمی جوئے باز تھا، ایک آدمی سود خور تھا، ایک آدمی رشوت خور تھا، ایک آدمی بے نماز تھا. اب وہ اللہ نے کرم کیا، اس نے جماعت کے ساتھ کوئی وقت لگایا، اب رشوت چھوٹ گئی، سود چھوٹ گیا اور حرام خوری چھوٹ گئی اور نماز پڑھنے والا بن گیا. اس سے بڑی تبدیلی اور کیا؟ اس میں کچھ ہوتا ہی ہے تو آپ اس کو نظر انداز. اس مشن پہ تنقید انصاف کیا. میرے بزرگ اور بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا جو مشن ہے اس کی بنیاد ہے انسان کا اپنا کردار. یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت اور لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرنے سے پہلے اپنے کردار کو، اور کردار کے حوالے سے ایک بات اور بھی بڑی عام ہے اور وہ یہ کہ ایک تو انسان کے اخلاقی رویے درست ہوں، یہ ساری تربیت کی باتیں ہیں، توجہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے معاملات ٹھیک ہوں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ استقامت ہو. اگر استقامت نہیں ہوگی پھر بھی آپ کی دعوت غیر مؤثر. کیوں؟ میں ابھی یہاں بیٹھ کر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. ابھی میں معاشرے میں چلا اور معاشرے میں جب میں نے دیکھا کہ کوئی غیر شرعی کام ہو رہا، کوئی غیر شرعی محفل ہے، کوئی غیر شرعی طرز عمل ہے، اگر میں نے استقامت کا مظاہرہ نہ کیا اور میں اس میں شریک ہو گیا، اگلے جمعے پہ یہاں میں بیٹھ کر پھر مسئلہ بتانے کی پوزیشن میں
یہ خیال ہے؟ آج یہ بھی ایک بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جتنا بگاڑ ہے، جتنا فسق و فجور ہے، جتنی فحاشی ہے، جتنی تباہ آتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے اپنے حلقے میں بیٹھ کے اس کے خلاف بات بھی کریں گے، آواز بھی بلند کریں گے، ذہن سازی کی کوشش بھی کریں گے. یہ ساری تربیت ہوگی. جب مسجد سے نکلیں گے جیسا ماحول ہوگا اور جیسے لوگ ہیں ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا کریں گے؟ ان کمانڈ ہے، کیا کریں گے؟ ان برادری ہے، لیکن کریں گے کیا کریں جی؟ دوستی ہے جی، کیا کریں جی؟ رشتے داری ہے جی، کیا کریں جی؟ گراولی ہے. آپ یقین کریں، میں پوری دیانت کے ساتھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے وہ مٹھی بھر وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے دینی سوچ رکھنے والے ہیں، علماء کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان کا درد سننے کی وجہ سے، جماعت کے ساتھ وقت لگانے کی وجہ سے، یا انفرادی طور پر اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے، اگر یہ سارے لوگ جو معاشرے میں بہت کم تعداد میں ہیں، یہ بھی اگر معاملات میں جب بھی لوگ آئے، اگر استقامت کا مظاہرہ کریں، ہاں جی، اور اپنی اس برادری کا، اپنی اس پراولی کا، اپنی اس گراولی میں اور اپنی اس بھائی چارے میں اگر جہاں وہ یہ دیکھیں کہ خلاف شرع کوئی سلسلہ ہو رہا ہے، کچھ سرگرمیاں ہیں، تو ان کو احساس دلانے کے لیے اگر یہ اس سے دور رہیں اور بائیکاٹ کریں تو میرے خیال میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. خطرے کی بات، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. او میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا حکم اور نبی کی سنت، اللہ کا حکم اور نبی کی سنت بڑی شہادت کی بات ہے. بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کو. اللہ پاک نے آپ کو یہ شہادت نصیب کی ہے جس کا میں خود متمنی ہوں. اللہ مجھے صحت دے تو میں بھی جو ہے اس راستے کے اندر نکلوں. آج دنیا کے اندر دین کے حوالے سے کوئی خالص محنت ہے تو وہ یہی ہے. لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں واپس آ کر استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو جو بڑی زیادتی ہے. اور اس میں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے، لوگوں کے بندے چھوڑیں گے کہ ہم ان کے غلام ان کی مرضیوں پہ چلیں گے. مثال کے طور پر اگر کہیں شادی ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری برادری میں، اور ہم کہیں کہ یہاں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہونی چاہیے، خلاف سنت، خلاف شرع، کوئی پارٹی، کوئی گانا بجانا، کوئی اور بکواس، اور اگر ہماری اس بات پہ کان نہیں دھرا جاتا تو کم از کم یہ ایمان کے آخری درجے کی بات ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ الْعَزْمُ. فرمایا اگر تم روک نہیں سکتے تو دل سے برا سمجھو، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس میں شریک. یہ خیال ہے نہیں مانا نا. اور اگر ہم اس میں پھر شریک ہیں تو یہ آخری درجے کا ایمان بھی کیا. یہ برادری سے سارا کو روک دیا، ایک گراولی سے سارا کو روک دیا. یہ وہ درد میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لہذا کم از کم دین کا درد رکھنے والے بزرگوں اور دوستوں سے میری اپیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہے کم از کم استقامت کا مظاہرہ. اور استقامت کا مظاہرہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ خرافات نہ ہو، اتنی ضرورت پیدا کرے اپنے میں. اور اگر ایسی کہیں کوئی خرافات کے خلاف طرح، ہاں جی، گیتیں گائی جا رہی ہیں، مائیں گائے جا رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، ہاں جی، اور گانا بجانا ہو رہا ہے جس طرح بالخصوص ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتا ہے، تو کم از کم اللہ کی رضا کے لیے اتنا کریں کہ ان کو احساس دلانے کے لیے اور آخری درجے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسی محفلوں میں شریک ہوں. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. دنیا داری ہے کسی دو کو کھیلے جانے خفیہ بھی کر دیں آپ دین وقت بھی کرا. اور آج میرا یہی قصور ہے کہ معاشرے میں تنہا کریں گے. آپ مجھے پچھلے 2-4-6 سالوں سے جب میں نے دیکھا کہ یہ خرافات رک نہیں رہی، جہاں اللہ نے توفیق کی الحمدللہ بات بھی کی ہے بغیر اس بات کی پرواہ کی ہے کہ کوئی خفا ہے کہ کچھ، لیکن میں نے آخری درجے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ کم از کم اس طرح کی تقاریب میں شریک نہیں ہوگا. دو بار کافی کر گئی انہوں نے دینا کیا کرنا. چل اپنی جان اس طرح بچا کر اٹھا دے رہے گا وطن گزار باندھے کے لوگ بھی چھوڑ دیں گے نواز صاحب نے. میرے بزرگوں اور بھائیوں،
تو یہ دعوت کی بنیاد ہے. دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنا کردار درست کریں گے, اپنے معاملات درست کریں گے, اپنے اخلاق درست کریں گے اور اس کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کریں گے, تب جا کر یہ دعوت پہنچ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا پیش کیا اپنا کردار. ہر وجہ قانونی صادق کا کیا تو انہوں نے سچا پایا تب. اور یہ دعویٰ کرنا کوئی آسان, اپنی ذات کو پیش کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم اپن دار دار شد کجا کجا بندہ سلم, میرے تو دامن کا یعنی ایک حصہ, کپڑے کا ایک حصہ سوراخ, اس کے اندر سوراخ, یہ داغ ہی داغ ہے. میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا تبلیغ کروں گا اور کیا بات. اپنے کردار کو پیش کرنا یہ بہت بڑی بات. میرے بزرگوں اور بھائیوں, نہ صرف اس موقع پر بلکہ دوسرا ایک موقع اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے خلاف کفار کا وفد سفارتی مشن لیے نجاشی کے دربار میں, اور نجاشی اس وفد کے سربراہ سے سوال کرتا ہے مسلمانوں کے متعلق. وہ سوالات آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی یہ معلوم ہے. اے منظور پاجی ایک بار کر کے مارنے کو تقوی دیا, انہوں کو دفے کر انہوں کو بار کاٹ میں کوئی تقریر نہیں کرنی. آج بالکل خاموش بیٹھے, ورنہ تقریر تھی ہے میں گنڈا کہنے خود باہر. وہ جو اس نے سوالات کیے, ان سوالات میں بھی یہ بات کیا اس تحریک سے جو وابستہ لوگ ہیں, اسلام سے وابستہ لوگ, وہ امیر ہیں یا غریب؟ تو ابو سفیان کا جواب تھا کہ غریب لوگ. اور اس دن میں نے وہاں درس میں کہا اپنے محلے والوں سے, دین غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا. فتو والے قربا, غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. امیر حساب دیتے رہیں گے اور غریب بلا حساب و کتاب 500 سال پہلے جنت میں. کتنے؟ دنیا میں 500 سال نہ, قیامت کے 500 سال. فتو والے قربا فرمایا اسلام سے وابستہ ہونے والے اور اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ غریب ہیں کہ امیر؟ ابو سفیان کہتا ہے غریب. اور دوسرا سوال, کیا اس دعوت سے جو لوگ وابستہ ہوئے ان میں سے کسی نے تشدد کی وجہ سے, کسی سختی کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, لالچ کی وجہ سے کیا اسلام کو چھوڑا بھی ہے؟ اللہ. ابو سفیان کا جواب نہیں ہے کہ ہم نے بڑی سختیاں بڑی اذیتیں دی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی اسلام کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار. سیدہ زنیرہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے سامنے, ابو جہل کے سامنے ہیں. ان کی آنکھوں میں برچھا مارتا ہے. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پتلیاں زخمی ہوگی, آنکھیں زخمی ہو گئی, بینائی چلی گی, خون بہ رہا ہے. اور ہم چھوڑ دو. زنیرہ کہتی ہے یہ سب سوچ سمجھ کے دل لگایا تھا ناصر, نہیں بات آپ کیا فرما رہے ہیں. اس نے تانا دیا, زنیرہ قد عامت اللات والعزی, تجھے لات اور عزی نے اندھا کر دیا. جتانا دیا. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان افروز جواب سنی اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے. فرمایا کیا کہتے ہو کافر اعظم کہ لات اور عزی نے مجھے اندھا کر دیا, لات اور عزی نے مجھے نابینا کر دیا؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میری آنکھیں اسلام کے لیے قربان ہو گئی ہیں. تیری منحوس شکل ہر وقت سامنے رہتی تھی,
آمنہ کے لال کا چہرہ تو دیکھنا نصیب نہیں، پابند سراسل کر رکھا ہے تو نے، تیری منحوس شکل ہر وقت میرے سامنے رہتی تھی، اچھا ہوا یہ منحوس شکل دیکھنے والی آنکھیں ہی ختم۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا، جان دے دی، بچے قربان کرا دیے، وطن چھوڑ دیا، مال قربان کر دیا، ہر وہ چیز جو زندگی میں عظیم ہو سکتی تھی، غلامان مصطفیٰ نے آمنہ کے لال کے تبسم اور منشا کے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام